جی جی ہم ریگولر سیگمنٹ کر رہے ہیں, دعا اس وقت نہیں ہے, دعا اس کے بعد ہوگی. میرا مائک ذرا اگر کھول دیں تو پلیز, خدا کا واسطہ. ہاں جی, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. جی تو بات چل رہی تھی, تہمات بے تحاشا ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ دلہن کو پہلا رمضان کا چاند جو ہے وہ میکے میں دیکھنا چاہیے. کہ اس کے بعد ایک اور سوال ہے میرے پاس, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے شریعت پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, یہ صرف رسم ہے اور توہم پرستی ہے. اچھا ایک بات اور بتائیے, ہم ابھی بریک کے اندر بات کر رہے تھے اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہم نے کی پلاؤ پہ, لیکن پلاؤ کے علاوہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا اور وہ باقی بڑا شدید مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, اچھا اس کا مجھے علم نہیں تھا لیکن آپا نے مجھے بتایا, ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا. کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ ڈاکٹر فضل, ڈاکٹر کاشف اور آپا, کہ جناب جب پہلا بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو خرچہ ہے وہ لڑکی والے برداشت کریں گے, میکے والے برداشت کریں گے, سارے اخراجات. یہ کیا کیسے؟ رسم ہے؟ یہ ناجائز ہے, یہ تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا باعث بنے گا. یہ وہ بچہ جو اب دنیا میں آ رہا ہے, بلکہ یہ تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ پیسے لے سکتی ہے دودھ پلانے کے, اور یہاں پیدائش کے پیسے لیے جاتے ہیں اس کے نانا سے, اس کی نانی سے. غیر شرعی ہے, غیر شرعی ہے. اور اس سے پہلے ایک اور وہ گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے, اس کے اندر بڑے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں, 7 طرح کے میوے پھل اور سارے ساس سسر کے جوڑے جائیں گے, وہ بھی پورا لڑکی والوں کے اوپر اخراجات ڈال دیے جاتے ہیں. لڑکے والے کو چاہیے کہ ساری گھر میں کرے, اور نانی کو بھی دے, نانا کو بھی دے, اور خالاؤں کو 10 سوٹ دیں, ماموں کو 20 سوٹ دیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو میاں اور بیوی مل کے بدل سکتے ہیں اس رسم کو, اگر دونوں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھائی ہم اپنے ماں باپ کو یا آپ کے ماں باپ کو کسی پہ تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے, ہمارے پاس جو ہے اللہ میاں نے ہمیں جتنا دیا ہے. لیکن بہت ساری مقامات پہ ظاہر لڑکا جو ہے وہ اپنے والدین کی زبان بولتا ہے, جو اس کے گھر والے بریف کرتے ہیں وہ وہی کرتا ہے, تو وہ بھی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ننیال سے ہوگا, یہ تمہارے میکے والے کریں گے. اور اس کے بعد وہ جو اچھا میں آپ کو سچ بتاؤں, الحمدللہ میں اس سلسلے میں بڑا خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ میرے والدین نے کبھی بھی اس قسم کی کسی بھی رسم کو نہ تو پروموٹ کیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے کبھی, بلکہ مجھے ہمارے گھروں میں جتنے بھی ہمارے خاندان ہیں ان گھروں کے اندر جہیز کا تو سختی سے منع ہے, مطلب نہیں ہوتا ہے. اور یہ شاید آغاز اس کا میں نے کیا تھا, میں نے جہیز نہیں لیا تھا. میرے پاس, میں آپ کو کل ملا کے بتا رہا ہوں, میرے پاس 32,000 روپے تھے اپنی شادی کے لیے. الحمدللہ میں نے اس میں اپنی شادی کی تھی 32,000 روپے میں. اور میں سچ بتا رہا ہوں, کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے. اور دوسری بات, ولیمہ جو میں نے کیا تھا وہ پیسے جمع کر کے کیا تھا, اور رات کو جو ہمیں پیسے ملے تھے میں وہ گن رہا تھا, لٹرلی وہ گن رہا تھا کہ سلامی کتنی ملی ہے. اینڈ دیر واز نتھنگ رانگ ود اٹ. کیا ہو گیا؟ جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو میرے پاس ایک گاڑی تھی جو میرے والد نے مجھے دی تھی, وہ ایک مناسب گاڑی تھی اور وہ بہت چھوٹی گاڑی تھی, اور اس میں کبھی بیٹھ کے مجھے ایسے نہیں لگا, وہ میرے لیے دنیا کی سب سے آرام دہ کار تھی کیونکہ وہ میری گاڑی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر میاں بیوی ساتھ مل کے یہ کام کریں اور یہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں اور ان رسموں کو ختم کریں. فیصلہ کرنے کی دیر ہے. جی بالکل, میں نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی جہیز نہیں لیا ان کے. اچھا ایک اور چیز کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے, شادی فوراً ہو جاتی ہے. سوال ہے ہمارے پاس نعیمہ کراچی سے کہ میں اپنے شوہر سے کیا یہ مطالبہ کر سکتی ہوں کہ گھر کے خرچے کے پیسے امی کے بجائے مجھے دو, میں گھر کا خرچ چلاؤں گا. بالکل, مطلب ہے کہ عورت جو ہے اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے پیسے کھانے کے لیے. گھر اگر بناتی ہے, سب چیزیں کرتی ہے, تو لڑکے کو چاہیے اس کو دیں. کچھ ایسا ہوتا ہے معاملہ کہ لڑکا اپنی والدہ کو دے دیتا اور لڑکی کو بالکل کچھ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, جیب خرچی تو دینی چاہیے, اور اگر کھانے کے لیے بھی وہ کہتی ہے, پکانے کے لیے بھی دیتی ہے, لڑکا اس کو پرووائڈ کرتا ہے, تو اس میں کبا نہیں. یہ یہاں پر سوال یہ نہیں ہے, یہاں پر سوال یہ ہے وہ یہ پاور کا چکر ہے. یہ تو پاور والے معاملات میں ایک فیملی نظام ہے, اس فیملی نظام میں دیکھا یہ جائے گا نظام کیسا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس طرح چل رہا ہے کہ سب کی کمائی ماں کے ہاتھ میں جا رہی ہے اور ماں تقسیم کر کے عدل کی بنیاد پر سب کو دے رہی ہیں, ہے نا, اس کے باوجود اس لڑکے کو ماں سے کہنا چاہیے اس میں میری بیوی کا اتنا پاکٹ منی ہے, یہ دینا ہے آپ کو, یہ کھڑے ہو کر اس کا حق دلانا اس کی ذمہ داری ہے. ہاں, اگر وہ الگ ہو جائے, یعنی وہ کہے, اگر ماں نہ مانے تو بیوی کا مطالبہ جائز ہوگا کہ ہمارا کھانا الگ کر دیجئے, ہم اپنے خود کھائیں گے پئیں گے. اس وقت لڑکے کو چاہیے سارا پیسہ بیوی کے ہاتھ میں دے. ویسے مجھے ایسا لگتا ہے یہ پاور کی جنگ ہوتی ہے.
ہوتا یہی ہوتا ہے. پاور میں کی صرف اقتدار آپ کی سے جنگ اتنا ہوتی ہے. کہنا چاہتا یہی ہوں ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں اب سے 10-12 سال پہلے تک بڑے ہارڈ جوتے پہنا کرتا تھا، ہارڈ سول کے، اور وہ بڑے ماڈرن بھی ہوا کرتے تھے، بہت فیشنیبل بھی ہوا کرتے تھے، اور میں اس کو پہن کے بڑے آرام سے چل رہا تھا. میرے والد سے ایک روز میں نے پوچھا، کیونکہ وہ بڑے عجیب قسم کے جوتے پہنا کرتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار اب میرے پاؤں میں درد رہنے لگا. آج میں جب اپنے لیے جوتے خریدتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں کشن کتنا ہے. دیکھیے، میں اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے رہا ہوں. ایک اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اس کو آپس میں سلجھا لیں، یہ مکافات عمل ہے. صحیح بات ہے. آج اگر آپ ماں ہے، اس نے پالا ہے، اور مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے شیئر کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی ممتا کو سمجھ لیجئے، اس کی عمر کو اتنی رسپیکٹ دے دیجئے، اور آپ یقین جانیے، آپ چند دنوں کے بعد دیکھیں گی، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن 9 آؤٹ آف 10 اگر آپ اپنی ساس کو رسپیکٹ دیں گی تو ساس آپ کو بھی رسپیکٹ دیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے آپ غلط نہیں کہہ رہی، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہم معاملات کو الجھانے کے بجائے اور رشتوں میں دوریاں لانے کے بجائے رشتوں کو قریب آنے کا باعث بنے، رشتوں کو قریب لانے کا باعث بنے. اس میں ذرا سی قربانی آپ کو شاید زیادہ دینی پڑے گی، لیکن آپ یہ دیکھیے گا یہ مکافات عمل ہے. آگے چل کے اس بات کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہوگا. یہ میرا ماننا ہے، کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میرا ماننا ہے. آپ جو عمل کرنا چاہتی ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اچھا جی، دوران عدت کیا بیوہ پینشن لینے کے لیے، اور اگر پینشن سے پورا پیسہ نہ ہو تو کیا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے گھر سے باہر جا کر نوکری کر سکتی؟ اس پر ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں. جی ہاں. معاشی مجبوری کی بنا پر کوئی اور کفیل اس کا نہ ہو، ایسی صورت میں وہ پینشن لینے بھی جا سکتی ہے اور نوکری کے لیے بھی جا سکتی ہے، لیکن بقدر ضرورت، یعنی ضرورت کے مطابق. اس سے زیادہ باہر تضیع اوقات، تفریح اوقات کے لیے نہیں جا سکتی. اور اس میں حجاب کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اور 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عدت کے دوران میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، دوسرے کی زیب و زینت اس پہ حرام ہے. تو بناؤ سنگھار زیبائش. اچھا جی، ایک سوال ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. انجم نے کیا ہے کراچی سے، کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ دور قرب قیامت کا دور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو علامات ہیں، امام ترمذی نے قرب کتاب الفتن کے اندر کچھ علامات لکھی ہیں. اس میں یہ تھا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی بات کو فوقیت نہیں دے گا مگر اپنے دوستوں کی بات کو فوقیت دے گا. بچی جو ہے وہ اپنی سہیلیوں سے تو بات منوا سکے گی، بات کر سکے گی، مگر وہ ماں کی باتوں کو ڈینائی کر دے گی. جو مال ہوگا اس کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے زکوٰۃ کے حوالے سے. وہ تمام چیزیں وہ ہیں جو قرب قیامت کے حوالے سے ہیں. ہمیں چاہیے قیامت کب آئے گی، کس طرح ہوگی. اللہ کے نبی نے دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا. بتا دیجیے، ایکسپلین کر دیجیے. جمعہ کے دن ہوگا، مہینہ محرم الحرام ہوگا، تاریخ 10 سن ہے. کب ہے؟ ہمارے استاد فرماتے تھے جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تمہارے لیے قیامت شروع ہو جائے گی. بجا فرماتے ہیں. اچھا جی، کیا جنات انسان کے دماغ پہ حاوی ہو سکتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی پوری، اور اس کے اندر وہ اپنے بیٹے سے مکالمہ کر رہے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ دل اور دماغ کو قابو کر لیتے ہیں. یہ امام احمد بن حنبل کا نظریہ تھا. نظر بد سے بچاؤ کے لیے بڑے کالا ٹیکا لگا دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا عمل جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر بد کے لیے تو شریعت نے جو آیات اور وظائف بتائے ہیں وہ بہترین ہے. یعنی سورہ قلم کی آخری آیت نظر بد کے لیے، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. تو یہ آیت جو ہے نا پوری پڑھ لیں، 3 دفعہ کم از کم پڑھ کے دم کر لیں. سورۃ المعوذتین ہے، قُلْ أَعُوذُ بِالْفَلَقِ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ 2 پڑھ کر دم کریں. آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، اور اس سے نظر بد کا علاج یہی ہے. اچھا، ایک سوال ہے، ہولی یا دیوالی کی مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. فال نکلوانا یا ہاتھ دکھوانا کیسا عمل ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے
کہ اس آدمی کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی جو اس طرح کاہن یا فال نکلوانے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں. لم تقبل صلاۃ. ویری کوئکلی، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں ایون آج کی رات بھی اگر شب قدر بھی ہے تو بھی قبول نہیں ہوں گی؟ وہ بتا دیں. شرک کرنے والا، ٹھیک ہے، والدین کا نافرمان، بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا، عداوت کرنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، دلوں میں کینہ رکھنے والا. ہمیں سے محفوظ رکھنا چاہیے. ہاتھوں کو بلند کیجئے. آج تاک رات ہے، ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے شب قدر، نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخشش و مغفرت فرما دے. اگلے سال رمضان تو آئے گا مگر ہم ہوں گے یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم. دعا کے لیے بلند کیجئے ہاتھوں کو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا خیر الناصرین. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما. آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی توبہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا لے، شیاطین کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا لے، دن اور رات کے فتنوں سے بچا لے، آنے والی آفات و بلیات سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو پریشانی سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو قرض سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو مرض سے بچا لے، ناگہانی آفت سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا لے. اے اللہ آج تاک رات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر ہو. اے اللہ اس رات میں ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری تمام عبادات کو قبول فرما لے. جس طرح عبادت کا حق تھا اے میرے مولا وہ حق ادا نہ کر سکے، یہ ٹوٹی پوٹی عبادات ہیں. اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر دے، جو قرض دار ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما دے. اے اللہ جو نفرت ہے اس کو محبت میں تبدیل فرما دے. اے اللہ بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما دے. اے اللہ نبی علیہ السلام کا نظام یا نافذ فرما دے. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما دے. جو ہمارے پیارے اے اللہ تیرے پاس جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبر انور کو جنت کے باغوں میں اس باغ میں تبدیل فرما دے. اے اللہ ان کی قبر پہ اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما دے. آقا کو دیکھ کے اے اللہ جاکنی کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، محشر کی رسوائی سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے. افطار کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب تو دعاؤں کو رد نہیں کرتا، جب بندہ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو دعا قبول کر لیتا ہے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سب کی جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.